بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء براء بإذن اللہ رواہ مسلم۔ سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بیماری کی دوا ہے، اور جب آدمی کو وہ دوا پہنچتی ہے جو اللہ رب العالمین نے جس دوائی کے اندر شفا لکھی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ اللہ کی مرضی سے اس دوائی سے بیمار کو فائدہ پہنچتا ہے اور بیمار صحت یاب ہو جاتا ہے۔ لہذا دوائی مؤثر ہے، لیکن تب ہے جب اللہ رب العالمین کا ارادہ ہو اس سے شفا عطا فرمانے کا۔ صاحب مرقات نے مرقات کے اندر ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین جب اس دوائی سے بیمار کو صحت یابی عطا کرنا چاہتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس بیماری کے اندر جو دوائی کھائی جاتی ہے اس کا اثر طبیعت کے اندر ہوتا ہے اور بندہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دوائی سے بندے کو صحت اور شفا کی دولت نہیں دینی ہوتی تو اس دوائی اور بندے کے درمیان آڑ بنا دیتا ہے، یعنی فرشتہ بیچ میں کھڑا کر دیتا ہے۔ وہ فرشتہ آگے آ جاتا ہے، وہ دوائی معدے تک اور معدے کے آگے جسم تک فائدہ دینے کے لیے نہیں پہنچتی، اس لیے اس دوائی کا اثر نہیں ہوتا اور بندہ صحت یاب نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو بیمار حضرات ہوتے ہیں آپ ان کو دوائی دیتے ہیں، اوپر پانی پلاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلتا ہے وہ تو فوت ہو گئے اور منہ کے اندر وہ دوائی پڑی ہے یا واپس وہ دوائی آ جاتی ہے۔ فرمایا یہ اسی چیز کی علامت ہے کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اس بیماری میں اس دوائی سے شفا نہیں لکھی تھی، لہذا بیچ میں فرشتے کو آڑ اور رکاوٹ بنا دیتا ہے کہ دوائی اس کے معدے تک نہیں پہنچنی چاہیے کیونکہ میں نے اس دوائی سے اس کو شفا نہیں عطا کرنی۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے کتنا بڑا فضل فرمایا کہ جو کچھ بھی عطائیں ہوتی ہیں فضل و کرم ہوتا ہے، شفا ملتی ہے، دوائی ایک بہانہ ہے، حقیقت میں اللہ رب العالمین کا ارادہ ہے۔ جس کو شفا عطا فرمانا چاہتا ہے تو دوائی بھی فائدہ کرتی ہے، وگرنہ دوائی بھی کوئی فائدہ نہیں کرتی۔